انسان دولت پہ اتنا کیوں اتراتا ہے؟ جو اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کچھ بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو اور باقی سب کو بھلا دو۔ اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو اور بھروسہ رکھو، میں سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کتنے افسوسناک کی بات ہے کہ انسان کے حسین ترین جذبات بھی پیسے سے وابستہ ہے۔ خدا رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان رہتا ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ انسان کہتا ہے پیسے آئیں تو میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، اور پیسہ کہتا ہے تو کچھ کر کے دکھا تو میں آؤں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پہ یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کے پاس روپیہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عقل بھی انہی کے پاس ہے۔ بھرے بازار سے اکثر خالی لوٹ آتا ہوں، کبھی خواہش نہیں ہوتی، کبھی پیسے نہیں ہوتے۔ غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا۔ 3 دن تک گھر میں پڑوسیوں اور عزیز و اقارب نے کھانا پہنچایا۔ اس کے بعد گھر میں پھر فاقہ شروع ہو گئے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھائی بیمار ہو گیا۔ تو بچی نے ماں سے پوچھا بھائی کب مرے گا؟ ماں تڑپ گئی اور بیٹی سے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو بچی نے جواب دیا امی بھائی مرے گا تو کھانا ملے گا۔ مردوں کی قبروں پہ خرچ کرنے کی بجائے زندہ لاشوں پہ خرچ کرو۔ اچھے کے ساتھ اچھا رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون کو صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ انسان کو حکم تھا کہ اپنے نفس کو مارے، مگر انسان نے اپنے ضمیر کو ہی مار ڈالا۔ مفلس کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت، اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا جائے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف دکھ کا ہی باعث بنتی ہے۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ افلاس کی بستی میں ذرا جا کر دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔